اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ومن یرغب، اور جو کوئی بے رغبتی اختیار کرے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ، مگر یہ کون حرکت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں، من صافیہ، جو کوئی بے وقوف بنا لے، جاہل بنا لے اپنے نفسہ، اپنے نفس کو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں اور اپنی ہی زبان میں بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی جو ضمیر ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے اس کو چن لیا تھا فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، وہ ان کا شمار جو ہے صالحین میں ہوگا، نیکوکاروں میں شمار ہوگا۔ اِذ قَالَ، جب کہا، لہو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے رب نے، اسلم، اسلام لے آ، قالا، کہا، اسلمت، میں اسلام لے آیا، لرب العالمین، جو رب ہے جہان والوں کا۔ اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو وہ فوراً سے ایمان لے آئے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں، آجو میرے مطیع و فرما بردار ہو جو، آجو اس ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف آجو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے کیا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں، دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھ دے، اس کو کہتے ہیں دین۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ دیکھے کہ آیا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، میرا رب جو ہے وہ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے اللہ کے پیارے جو پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دے رہے ہیں۔ جب کہا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں مسلم ہو گیا۔ یہاں مسلم کی کیٹیگری کو سمجھیے کہ کیا ہے مسلم؟ وہ جو اللہ کے آگے سر اتاتے، خم کرتے، اپنا جو ہے سر جھکا دے، کہ اللہ ہی کو اپنا مالک سمجھے، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہے۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء جو ہے اسی دین کو لے کے آئے، اور شروع سے لے کر جب سے یہ دنیا بنی نا، جتنے بھی ملکوں، جتنی بھی قوموں میں یہ دین ہے تو یہ اسی طرح کا دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ بالکل وہی دین تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کی تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، کون سا؟ اسلام، فلا تموتن، کہ پس نہ تم مرنا مگر اس حالت میں، وانتم، کہ تم مسلمون، کہ تم اسی کے فرما بردار اور اسی کے مسلم ہو۔ کنتم، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت؟
اِذ حضر یعقوب، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت جو ہے وہ طاری ہو گیا، موت کے وقت جو ہے وہ کیا اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا ان کی نصیحت سنیں۔ میری اور آپ کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ وہ فلانا مکان ہے، وہ فلانا باغ ہے، وہ فلانا سونا، یہ اس کو اور اس کو دے دینا۔ مگر یہاں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ، وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد۔ قالوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، جس کی آپ نے عبادت کی، و الہ آبائی کا، اور جس کی جو عبادت کی ابراہیم علیہ السلام نے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ وہی ہمارا معبود ہے، الہن، وہی معبود ہے ہمارا، واحدن، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کی جو ہے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اللہ ان کو توفیق دینا کہ یہ مرتے دم تک مسلم ہی رہیں۔ پھر کہا کہ تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنا جب تک تم زندہ ہو۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت جو اپنے بچوں کو نصیحت کی، وہ کہنے لگے کہ میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے جو ہے اللہ مانا تھا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تلکا امتن، اور یہ امتیں ہیں جو گزر چکی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، ان کے لیے، ماں کا سبت، ان کے لیے وہی ہے ماں کا سبت جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ماں کا سب تم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے کسب جو ہے زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے۔ یہ قرآن پاک جہاں جہاں کسب لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا کما کے لے کے آئے ہو، جو کچھ تم دنیا کی زندگی میں کر کے گئے ہو، آخرت میں اس کو کاٹو گے تو یہ جو ہے کمانا ہے۔ تو ہم جو کسب جو ہے عموماً جو ہے کسب حلال بولتے ہیں کہ حلال روزی جو ہے ہم نے دنیا میں کمانی ہے۔ تو یہاں جو ہے قرآن کی جو ہے زبان جو ہے جہاں جہاں عمل صالح یا عمل بد ہوتے ہیں وہ اسے کسب سے تعبیر کرتا ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدوا، کیا پا جاؤ گے تم؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے حنیفہ جو ہے وہ یک طرفہ ہے۔ وما کانا من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اس وحدہ لا شریک کو
ایک مانا اور اسی کے آگے اپنا سر جھکایا۔ قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزلا جو اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلا اور جو اتارا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا اور جو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیا اور جو دیے گئے، اوتی النبیون جو دیے گئے باقی نبی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے دی گئی کتابوں پر، یعنی کہ وہ سب کہنے لگے کہ ہم تو ایمان ہی ان پر لاتے ہیں، کس پر؟ ان تمام کتابوں پر جو ان انبیاء پر اتری اور جو ان سے پہلے اتاری گئی، ان سب پر ایمان لاتے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد ان میں سے کسی ایک پر، منہم ان میں سے کسی ایک پر، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم ان اللہ کے لیے مسلم ہیں۔ تو یہاں جو ہے میری پیاری بہنوں، مسلمان جو ہونا صرف مسلمان ہی نہیں ہونا، بلکہ تمام انبیاء کے پر ایمان لانا اور ان کو برحق ماننا، ان کے اوپر جتنی کتابیں اتری ہیں ان کو تسلیم کرنا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہی جو ہے طرز زندگی، طرز عمل ہے مسلمان کا۔ ان آمنو اگر وہ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں ان کو جواب دے رہی ہیں، بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ کہ جس طرح تم ایمان لے آئے، بھی اس پر، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جو ایمان لے آئے نا، تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ گے نا، فَقَدِ اهْتَدَوْا بس تم پھر ہدایتی یقیناً ہدایت پا جاؤ گے، وَإِن تَوَلُّوا اگر تم پھیر جاؤ گے، فَإِنَّمَا یقیناً ہم فی شقاق پھر اس وقت وہ بدبختی میں ہوں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری حمایت کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، اس اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، ان کے تمام رسول جو اس اللہ نے بھیجے اس کو من اور ان مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر پکا ایمان رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔